بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو سورت ہے اس کو پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ کیوں ہے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ اگر 3 مرتبہ آپ سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک قرآن مجید کمپلیٹ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سورت کو پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ ثواب کیوں رکھا ہے؟ اس سورت میں ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورت کا ثواب اتنا زیادہ رکھا ہے؟ تمام چیزیں جو بوائل ڈاؤن ہوتی ہیں وہ ایک لفظ پر ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں ہم احد۔ سورہ میں شروع میں لکھا ہوا ہے کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ تعالیٰ احد ہے۔ لوگ جو ہیں وہ احد کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ایک، کہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ احد ایک کو نہیں کہتے، ایک جو ہے وہ واحد کو کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس ویڈیو میں میرا جو مقصد ہے بتانا وہ یہ ہے کہ واحد میں اور احد میں کیا فرق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ کل هو اللہ واحد تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا تھا، اور ابھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کل هو اللہ احد، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو یہ ذرا سا سمجھ لیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے، کیونکہ سورہ اخلاص ایک ایسی سورت ہے جو کہ بہت زیادہ پڑھی بھی جاتی ہے، خاص طور پہ نماز وغیرہ کے اندر، تو اس کو سمجھ لیں۔ واحد کا مطلب تو بہت آسان ہے، واحد کہتے ہیں ایک کو، جیسے ہم گنتے ہیں نا، 1 2 3 4، تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میں کتنا ہوں تو میں ایک ہوں، میں ایک انسان ہوں، میرا نام حمزہ ہے، میں ایک ہوں۔ تو اسی طریقے سے واحد تو بڑا آسان سا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک ایٹریبیوٹ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ جو چیز ڈیفرنٹ ہے وہ ہے احد۔ آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ احد ایک ایسا لفظ ہے جس کو اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب مانتا نہیں ہے۔ واحد تو بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں، کرسچن بھی اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں، اور ہندو بھی ایشور کی جب بات کرتے ہیں تو وہ ایک واحد ذات کی بات کرتے ہیں جو کہ شروع میں موجود تھی، پھر اس کے نیچے ڈفرینٹ اواتارز وغیرہ آئے وغیرہ ایٹسیٹرا۔ تو ایسا کیا ہے احد کے اندر؟ تو احد کو ذرا سا سمجھ لیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے سورت کا؟ سورت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کرنا شروع کی تو لوگوں کو کلمے سے تو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، کہ لا الہ الا اللہ جب فرما رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے یہ چیز پتہ لگ جاتی تھی کہ خدا کی طرف، یعنی ایک خدا کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ان کا جو سوال تھا، بہت سارے یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے سردار آئے، ان کے علماء آئے، عیسائی آئے، بت پرست آئے۔ ان کا جو ایکچول کویشچن تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، کرسچن بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، اور ڈفرینٹ مشرک بھی مانتے ہیں، لیکن سب کے کانسیپٹس اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف ہیں۔ تو ان کا جو ایکچول سوال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ تھا کہ آپ جس خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف، ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ وہ ہے کون؟ کیا وہ کھاتا ہے؟ کیا وہ سوتا ہے؟ کیا وہ پیتا ہے؟ کب پیدا ہوا؟ اس کا کوئی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ بیٹے ہیں، بیٹی ہے، کیا ہے؟ وہ جاننا چاہ رہے تھے، اس لیے وہ اس ورڈ میں انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ واحد تو ان کو کلمے سے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ان کو پوچھنا تھا کہ باقی اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس اسلام کی، یعنی جس کانسیپٹ کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ کس سے ملتا جلتا ہے، عیسائیت سے ملتا ہے، یہودیت سے ملتا ہے، یا کوئی نیا کانسیپٹ ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی کہ کل ہو اللہ احد، کہ کہو کہ اللہ تعالیٰ احد ہے۔ اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام سوالات کے نچوڑ کو رکھ دیا، اور یہاں تک کہ آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم قرآن کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو احد قرآن مجید کا 1/3 حصہ کو کور کر دیتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احد ہی کی بیسکلی سمری لکھی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں یہ ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، ایسا کرتا ہوں، وہ تمام چیزیں احد میں کور ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر اس کا سورہ اخلاص کا ثواب بھی 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو کہ احد کو کور کر سکے، نہ انگلش میں نہ اردو میں۔ یہ بڑا ڈفرینٹ قسم کا لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس سے پہلے کبھی کسی کے لیے استعمال بھی نہیں ہوا۔ احد کو ان شارٹ میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو احد کہتے ہیں ہر طرح سے یونیک ہونا، یعنی اگر کوئی چیز، یعنی کوئی ذات ہر طرح سے یونیک ہو تو احد ہے۔ مثال کے طور پہ ہندو جو ہیں وہ بت سامنے رکھتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ بت کس چیز کا بنا ہوتا ہے؟ وہ پتھر کا بنا ہوتا ہے۔ اسی مٹیریل کے بہت سارے پتھر مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، تو وہ چیز احد نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ یونیک نہیں ہے۔ وہ پرٹیکولر مٹیریل مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور بلکہ جس نے وہ اس بت کو تراشا تو اس نے پتھر ہی اٹھایا تھا، تو اس پتھر کی کیمسٹری میں اور جو دوسرا پتھر کی کیمسٹری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کرسچنس کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا بہت سارے ایٹریبیوٹس عیسیٰ علیہ السلام والے، اللہ تعالیٰ والے عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی موجود ہیں، تو یہ بھی ایک چیز جو ہے یونیکنس ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کرسچن یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ان کا یہ نہیں ہے، لیکن بہت ساری ایٹریبیوٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وہ ملاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، تو وہ یونیکنس ختم ہو گئی۔
یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان عزیر جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، جیسے میں ہوں، اگر میں شادی کرتا ہوں اور میری اولاد پیدا ہوتی ہے تو میرے اندر ایک ایٹریبیوٹ کیا ہے کہ میں اولاد کا باپ بننے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں ہوں بھی، ٹھیک ہے، اگر میں میرے بچے ہیں وغیرہ تو میں کہوں گا کہ میں باپ ہوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے عزیر جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو یہ ایک جو ایٹریبیوٹ ہے یہ تو انسانوں کے پاس بھی ہے، تو یہ یونیکنس نہیں ہوئی، ٹھیک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ فرمایا قل اللہ احد، تو وہ جتنے بھی کافر تھے وہ سمجھ گئے کہ نہیں، یہ تو ایک ایسی ذات کی طرف بلا رہے ہیں جو کہ بالکل ہی وہ ہے اعلیٰ قسم کی ہے، اور وہ ایک طرح سے تمام مذاہب کا رد کر رہی ہے۔ وہ عیسائیت کو بھی کہہ رہی ہے کہ تم غلط ہو، یہودیوں کو بھی کہہ رہی ہے، مشرکوں کو بھی کہہ رہی ہے تم غلط ہو۔ اچھا، بہت سارے الفاظ ہیں جو کہ مل کے جن سے نا پھر احد کا آپ سمجھ لیں گے، آپ کو مطلب سمجھ میں آئے گا۔ مثال کے طور پہ ایک چیز جو کہ سپلٹ ہو سکتی ہو، ایک چیز جو کہ سپلٹ ہو سکتی ہو وہ بھی احد نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک تو ہوتی ہیں لیکن ان کو آپ فردر سپلٹ کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ ایک گھر ہے لیکن اس گھر کو آپ فردر بھی سپلٹ کر سکتے ہو انٹو ادر رومز۔ مثال کے طور پہ ایک گھر میں ایک کچن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جب ہم ایک گھر کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک گھر کو بھی توڑ کے فردر اور چیزوں میں، انڈیپینڈنٹ چیزوں میں یعنی توڑا جا سکتا ہے۔ ایک گھر کے اندر ایک واش روم بھی ہو سکتا ہے، ایک کچن بھی ہو سکتا ہے، ایک جم بھی ہو سکتا ہے، ایٹسیٹرا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم گاڑی کی بات کریں، بظاہر وہ گاڑی ایک ہے جو آپ کے گھر میں کھڑی ہوئی ہے، لیکن وہ ایک گاڑی کے اندر بھی اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ایک ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے اندر ایک ملٹی میڈیا لگا ہوا ہے، ایک سسٹم لگا ہے جس کے اندر آپ اینڈرائڈ سسٹم لگا ہوا ہے ایٹسیٹرا، یا اس میں ایک اے سی لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس ایک کو بھی فردر ایک انڈیپینڈنٹ چیزوں میں توڑ سکتے ہو۔ ایسی چیز احد نہیں ہو سکتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے ورڈ استعمال ہوا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ فردر حصوں میں توڑ نہیں سکتے۔ اب یہ دوبارہ یہ کرسچینٹی کا رد کرتی ہے، کیونکہ کرسچن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو واحد تو مانتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لیکن ان کا ایک جو ہے وہ اس طرح کا ایک نہیں ہے، ان کا ایک اس طرح کا ایک ہے، یعنی یوں تین کو وہ جوڑ کر ایک کہتے ہیں۔ ایسے تو کرتے ہیں لیکن اصل میں ان کا یہ کانسیپٹ ہے۔ یہ کانسیپٹ سے کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی جس کو وہ فادر کہتے ہیں، آپ نے دیکھا اکثر وہ یوں کر کے کرتے ہیں، کراس والی شے بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان دا نیم آف دا فادر، دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ۔ فادر وہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، سن عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، ہولی گوسٹ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ تین جو ذات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام دنیا کا بنانے والا یعنی اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے، وہ ان کو ہولی گوسٹ مانتے ہیں، ہم فرشتہ مانتے ہیں، وہ فرشتہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ان تینوں کی جو کمبینیشن ہے وہ گاڈ ہے۔ تو جب بھی کرسچن آپ کو گاڈ کی بات کرتا ہے تو وہ آپ کے والے گاڈ کی بات نہیں کر رہا، آپ صرف اس کی بات کرو جس کو وہ باپ کہتا ہے، جس کو وہ فادر کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ وہ ان تینوں کی کمبینیشن کو جوڑ کے کہتا ہے گاڈ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اس کے گاڈ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آپ صرف اس سینٹر والے کی بات کر رہے ہو اور وہ تینوں کو ملا کے بول رہے ہیں، ان تینوں کو ملا کے وہ کہتا ہے ون، جس کا اکثر احمدیدات وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1+1+1=3، سوری 1+1+1=1، لیکن وہ کرسچن ہے وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہے وہ ہے یہ ہے ایٹسیٹرا۔ ایک اور ان کا فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں خدا تو ایک ہی ہے، اور عیسیٰ السلام جو ہے وہ خدا کا ہی اوتار تھا، وہ خدا ہی زمین پر آیا تھا انسان کی فارم میں۔ لیکن جو بھی ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ احد کے بالکل خلاف جاتی ہیں۔ تو احد جب آپ کہتے ہو یعنی وہ قرآن مجید کا پورا نچوڑ ہے۔ ایک بندہ جو کہ احد پہ بلیو رکھتا ہے وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں احد ہوں۔ اچھا، اس چیز کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس سے کیا ہوا کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن آئی کہ کیا اس کا یہی مطلب ہے جو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو بالکل ہی یونیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کچھ کھا نہیں سکتا کیونکہ کھاتا تو انسان بھی ہے، کھاتے تو جانور بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نیند آ گئی تو اللہ تعالیٰ احد نہیں ہوگا کیونکہ نیند تو انسانوں کو جانوروں کو بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو واش روم جانے کی ضرورت پڑی تب بھی یہ مسئلہ ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام علم نہیں رکھتا تو اس انسان سے دوبارہ یہ چیز میچ ہو گئی۔ تو یہ تو ایک ایسی ذات کی بات کر رہے ہیں جو کسی طریقے سے بھی کسی سے میچ نہیں ہوتی۔ اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اور ایون کہ اگر آپ کو شاید پتہ ہو کہ یہودیوں کا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ لقب کیسے ملا؟ یہودی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی اور جو یعقوب علیہ السلام کی لڑائی ہو گئی، انہوں نے کبڈی میں کشتی میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مروڑا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے زبردستی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کو چونکہ انہوں نے کبڈی میں ہرایا، کشتی میں ہرایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائٹل دیا اسرائیل۔ تو یہ کانسیپٹ ہے یہودیوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ نہیں، یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیں چھڑوا لیں گے، کچھ بھی ہو، زیادہ سے زیادہ ہم تھوڑے عرصے جہنم میں جائیں گے، اگر ہم گئے بھی، ہم کچھ بھی کر لیں، جس کی وجہ سے اسرائیل کا یہ حال ہے۔
وہ دنیا میں ظلم کرتا پھرتا ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں۔ تو اب جب آپ نے احد کہا تو آپ نے ان کو بھی، ان کے بھی کانسیپٹ کو رد کر دیا، تو بیسکلی آپ نے تمام مذاہب کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا صرف ایک لفظ سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لیکن ان کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اور آیات فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے آگے جو ہے، جو اس میں ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے، وہ بیسکلی احد ہی کا پارٹ ہے، یعنی احد ان کو بھی کور کرتا ہے، لیکن فردر اللہ تعالیٰ نے الیبوریٹ کرنے کے لیے، جیسے کہ قرآن مجید کی باقی آیات میں بھی بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ الصمد، کہ اللہ تعالیٰ صمد ہے، وہ یعنی اتنی اونچی ذات ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سارے لوگ جو ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں، یہ ہاتھ میں کور ہو جاتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، یہ چیز بھی آدھ میں کور ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی بتایا کہ یہودی بھی غلط کہہ رہے ہیں جو عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، اور عیسائی بھی غلط کہہ رہے ہیں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، اور مشرک بھی غلط کہہ رہے ہیں جو کہ اللہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ولم یکن لہ کفوا احد، اور میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میں بالکل ہی الگ ہوں۔ یہ بات دوبارہ وہی احد والی ریپیٹ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بالکل یونیک ہے۔ یہ ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے، اور دیکھیں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا ہے وہ اللہ احد کہ میں احد ہوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جاؤ دنیا میں بتاؤ کہ میں احد ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے، بہت سارے لوگ ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں، ان سے مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ جا کے کیا کرتے ہیں، کسی ملک میں جاتے کہتے ہیں وہ تو لوگ بہت اچھے ہیں، ہم ہی گھٹیا ہیں، ہماری قوم ہی گھٹیا ایٹسیٹرا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنے کی وجہ سے آپ کے اوپر ان کی اصلی جو ہے وہ مینیفیسٹ نہیں ہو پاتی۔ آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال جو ہے انگلینڈ میں رہے بھی ہیں، وہاں پہ انگلینڈ ہو گیا، جرمن ہو گیا، پڑھے بھی ہیں وغیرہ ایٹسیٹرا، لیکن انہوں نے جا کے جب دور میں بہت سارے لوگ ان کی تعریفیں کرتے تھے انگریزوں کی کہ بہت ہی سویلائزڈ ہیں، علامہ اقبال نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، علامہ اقبال نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے چہرے تو نورانی ہیں لیکن ان کے دل چنگیزی ہیں، یعنی اتنے ظالم ہیں چنگیز خان کی طرح، چہرے آپ کو نورانی لگتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کو یہ چیز کیسے پتہ لگی؟ کیونکہ علامہ اقبال نے قرآن مجید بھی پڑھا ہوا تھا، اور قرآن مجید کے اوپر عمل کر کے ان کو یہ چیزیں پتہ لگی۔ اب آپ کو کیسے پتہ لگے گا اس طرح سے؟ آپ اگر آپ کسی کنٹری میں جاتے ہیں، وہ آپ سے کہتا ہے لیٹ سے کرسمس آتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے ہیپی کرسمس، وہ آپ کو انڈائریکٹلی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا بیٹا دنیا میں پیدا ہوا تھا۔ تو اس وقت آپ کی رسپانسبلٹی بنتی تھی اگر آپ وہاں ہیں کہ آپ اس کو ریٹرن میں وہ نہ کہیں، آپ بڑے پیار سے اس کو یہ چیز سمجھائیں کہ دیکھیں میں آپ کو اس پہ وہ نہیں دے سکتا مبارکباد کیونکہ میرے تھوڑے سے کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے، بس کہانی ختم۔ وہ سامنے سے کنفیوز ہوگا، وہ کہے گا نہیں کیا مطلب اس میں کیا ہے، تو پھر آپ کو موقع مل جائے گا یہ لفظ بتانے کی کیا ہے، دیکھیں ہمارے ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ احد ہے۔ اب آپ اس کو جب لفظ بتائیں گے احد کا یہ مطلب ہے، تو اب کیا ہوگا، وہی انسان جس کے بارے میں آپ کا یہ کانسیپٹ تھا کہ نہیں یہ تو بہت اچھا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا کانسیپٹ چینج ہو جائے، وہ آپ کو اس کے اندر کوڑ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو کافر ہیں، یعنی جو اصل میں کافر ہیں، جن کو چیزوں اللہ تعالیٰ کا پتہ ہے کہ یار اللہ تعالیٰ اس طرح سے آخر میں پکڑ ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوڑ ہے، نفرت کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ مسلمانوں کو دنیا میں برا ہی سمجھا جاتا ہے، آپ کشمیر میں بھی دیکھیں ان کا ساتھ نہیں دیا جا رہا، ہلکا سا کسی اور ملک میں کچھ ہو تو وہ فوراً جنگ بھی کر دیتے ہیں اور وغیرہ، مسلمانوں کو نہیں وہ کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو میری ذات سے مسئلہ ہے کہ میرا جو سسٹم ہے وہ دنیا میں غالب نہ آ جائے۔ تو وہ بندہ جس کو آپ نے احد کا مطلب بتایا کہ اس وجہ سے میں آپ کو مبارکباد نہیں دے رہا کیونکہ میں احد اللہ تعالیٰ کے احد ہونے میں بلیو رکھتا ہوں، یا تو کیا ہوگا، وہ تھوڑا سا وہ ہو جائے گا کہ اچھا یہ اس طرح کا کانسیپٹ ہے، وہ آپ سے زیادہ سوال وغیرہ پوچھے گا، اور ہو سکتا ہے فیوچر میں مسلمان ہی ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ اس کو پارٹی بوائے سمجھتے ہوں لیکن وہ مسلمان ہو جائے، ایسے بہت سارے لوگ مسلمان ہو بھی چکے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ بڑا اچھا اپنا دوست سمجھ رہے تھے، وہ بعد میں آپ دیکھیں اس کے ایٹیٹیوڈ میں ہی چینج آ جائے، وہ آپ کو رد کرنے لگے، آپ جب جائیں تو آپ سے سیدھے منہ بات نہ کریں، آپ کو تب اندازہ ہوگا کہ دیکھیں پھر آپ کو لوگوں کی جو ہے نا وہ آپ کو پتہ لگنے لگیں گی اصلی پرسنالٹیز۔ ابھی تو آپ ان کے ملک میں گئے، سارا سسٹم ہے، وہ منافق بن کے گھوم رہے ہیں، اب بائبل کچھ اور کہہ رہی ہے، امپلیمنٹ کچھ اور کیا ہوا ہے، اب آپ وہاں جا کے سر اگر جھکا لیتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہیں ہدایت چاہیے، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں پتہ لگے کہ لوگ کیسے ہیں، وہ کتنے برے ہیں اچھے ہیں، تم ذرا یہ کانسیپٹ جا کے بتاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان کو بتائیں، چاہے وہ ہندو ہیں یا کچھ ہوں، تب آپ کو وہ ہندو جو کہ انڈیا میں رہ رہا ہے تب وہ کھلے گا آپ کے سامنے، تب وہ یہودی کھلے گا آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے اس کا ریئیکشن اس طرح کا ہے، آپ نے دیکھا نیوزی لینڈ میں کیسے اس نے گھس سے گولیاں مار دی تھی، تب ہو سکتا ہے وہ جو آپ کو بڑا اچھا دوست لگ رہا تھا وہ آپ سے دوستی چھوڑ کے آپ کو دور آپ کو کٹانا شروع کر دے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ مسلمان کرتے نہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں، نماز پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور قل هو اللہ احد بار بار اس کا ورد کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا اس کا مطلب کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں قل هو اللہ احد کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ کرسچنس کو جا کے کہتے ہیں نہیں میں ایک خدا میں بلیو رکھتا ہوں، کرسچن کہتا ہے ہاں میں بھی رکھتا ہوں، یہودیوں کو کہتے ہیں میں خدا میں بلیو رکھتا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں میں بھی رکھتا ہوں، ہندو کو کہتے ہیں میں خدا میں بلیو رکھتا ہوں، وہ بھی کہتے ہیں ہاں ہم بھی ایشور کو مانتے ہیں، پھر ایشور کو بدھ کی فارم میں یعنی ڈفرینٹ قسم کے انہوں نے اواتارز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں ایٹسیٹرا، تو اس سے نا وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جیسے لوگ ہیں،
لیکن جب آپ ان کو احد کا مطلب بتائیں گے نا پھر فرق ہوگا۔ اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں گے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ لٹا کے، تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کے اوپر پتھر رکھ کے جب کہا جا رہا تھا نا کہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لفظ کہا؟ احد احد۔ انہوں نے واحد نہیں بولا، کیونکہ حالانکہ وہ واحد کہتے تو شاید بچ بھی جاتے، انہوں نے وہی لفظ بولا جو کہ ان سب کے اگینسٹ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا رب جو ہے وہ احد ہے، میرا رب احد ہے، اور اس کے اوپر ان کو اذیتیں دے دیتے رہے۔ کیوں وہ بار بار وہ والا لفظ بول رہے تھے؟ ایک تو سورہ اخلاص نازل ہوئی تھی، دوسرا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا بتانے کا، تیسرا یہ ہے کہ یہ جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قرآن مجید کے نچوڑ، وہ ایسے الفاظ جو کہ قرآن مجید کا نچوڑ ہے، یہ ان میں سے ہے۔ تو یہ بہت ڈیٹیل میں ایک بندے کو کنوے کر دیتا ہے اگر اس کو عربک آتی ہو۔ اب ظاہری بات ہے لوگوں کو نہیں آتی، آپ کو نہیں آتی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو آپ ایکسپلین کریں گے کہ احد کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ جیسے اگر آپ ایک راڈ لیتے ہیں لوہے کا، وہ پورا سالڈ راڈ ہے، ٹھیک، لیکن اگر وہ اندر سے کھوکھلا ہو راڈ، تو وہ کھوکھلے ہونے کی وجہ سے بھی جو عربک میں احد کے اور ویریئنٹس ہیں اس کے اوپر وہ لفظ لاگو نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے جو کہ پڑی ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے، بڑا خوبصورت کانچ کا گلاس ہے، اس کو رکھا وہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اس میں بھی ٹوٹنے کی ٹینڈنسی ہے، تو اس کے لیے بھی اس طرح کا لفظ نہیں ہو سکتا۔ تو اتنے زیادہ الفاظ، یعنی بالکل ہی ایک بڑی قسم کی پرسنالٹی جو کہ جس کے لیے آپ یہ لفظ استعمال کریں، یہ عربی میں تو موجود تھا، لیکن عربی کبھی اس کو کسی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، انہوں نے بس ایک لفظ بنایا ہوا تھا کہ ہاں اگر کوئی ایسی ذات ہو یا ایسی کوئی چیز ہو تو اس کو احد کہیں گے، لیکن استعمال کسی کے لیے نہیں کرتے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آ کے وہی لفظ پکڑا اور وہی لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو لفظ کو قرآن مجید میں شامل کیا کہ نہیں میں احد ہوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر مسلمانوں کے دشمن بھی ہونا شروع ہوئے اور سمجھ گئے کہ نہیں، احد میں اگر یہ بلیو رکھتے ہیں تو یہ ہم سے بالکل ہی ڈفرینٹ ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو آئندہ یعنی اس چیز کا خیال رکھیں، جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں جب بھی سورہ اخلاص آئے تو آپ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو حکم دے رہا ہے قل هو اللہ احد۔ جب آپ کا موقع ملے، ہولی آئے یا کرسمس آئے یا ایسٹر ہے یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی ایونٹ آتا ہے، آپ سمجھ لیں وہ آپ کے پاس موقع ہے۔ ظاہری بات آپ جا کے تو لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ میں احد ہوں، میں احد میں بلیو رکھتا ہوں، احد میں بلیو رکھتا ہوں۔ یہ وہ مواقع ہیں جس کے اندر آپ تھوڑا سا بڑے پیار سے، بڑے نرم مزاجی سے اور تھوڑی سی عقل استعمال کر کے لوگوں تک یہ میسیج کنوے کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ ہی آپ کے ہاتھوں مسلمان ہو جائے، کیونکہ ابھی وہ آپ کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ نہیں میں بھی خدا میں بلیو رکھتا ہوں، یہ بھی خدا میں بلیو رکھتا ہے، تو میرے ہی جیسا ہے، اور کچھ ڈفرینسز ہیں ہمارے درمیان۔ اس کو بعد میں پتہ لگے گا کہ نہیں یہ جس ذات کی بات کر رہا ہے یہ بہت اعلیٰ ذات ہے، اور زمین و آسمان جس طرح کے بنے ہوئے ہیں، اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا اسپیس، وہ ایک ایسی ہی ذات بنا سکتی ہے جو کہ احد ہو۔ باقی لوگ جو کہ خدا کے ساتھ ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس جو لگاتے ہیں عجیب عجیب سے، اس طرح کی ذات احد نہیں ہو سکتی۔ تو بس اس چیز کا خیال رکھیں اور اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ احد اور واحد فرق ہوتے ہیں، اور احد کا میں مطلب آپ کو بتا چکا۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ نے اس ویڈیو میں کوئی نئی بات سیکھی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، رب زدنی علما۔ جزاک اللہ خیر۔